السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جملہ دو جز سے مل کر بنتا ہے۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مبتدا کسے کہتے ہیں، مبتدا کیا ہے اور خبر کی تعریف کیا ہے، اور مبتدا اور خبر کے چند جملے بھی بنا کر ہم دیکھیں گے۔ مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور خبر وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے خبر دی جائے۔ مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور خبر وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے خبر دی جائے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے التلمیذ واقف، ترجمہ ہوا طالب علم کھڑا ہے۔ اس مثال میں التلمیذ یہ مبتدا ہے اور واقف خبر ہے۔ التلمیذ مبتدا ہے، کیوں؟ مبتدا کی تعریف ہم نے کیا کی کہ مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ تو یہ التلمیذ مبتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس طالب علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور خبر وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے خبر دی جائے۔ چنانچہ واقفون یہ خبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے طالب علم کے کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ کس کے ذریعے؟ واقفون کے ذریعے طالب علم کے کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے، جو کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرے، اسے معرفہ کہتے ہیں۔ اور نکرہ جس میں بہت سارے افراد شامل ہو، اسے نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ولد، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے لڑکے شامل ہیں۔ لیکن اسی میں اگر ہم کہیں زید، خالد، بکر، عمر، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک ہی شخص شامل ہے، اس سے ایک ہی شخص کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، زید تو زید۔ لیکن ولد کے اندر زید بھی داخل ہے، عمر بھی داخل ہے، بکر بھی داخل ہے، تو یہ ولد کیا ہے؟ نکرہ، زید معرفہ۔ لیکن نکرہ کو اگر معرفہ بنانا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو نکرہ کو اگر معرفہ بنانا ہو تو اس نکرے پر الف لام داخل کر دینے سے وہ نکرہ معرفہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر التلمیذ پر سے الف لام اگر ہم ہٹا دیں، کہیں تلمیذ طالب علم، تو یہ نکرہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ شامل ہیں، ایک سے زائد ہے اس کے اندر طالب علم۔ لیکن اگر اسی طالب علم کو ہم معرفہ بنانا چاہیں، کوئی خاص اسٹوڈنٹ مراد لینا چاہیں،
تو اب کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس پر ہم الف لام داخل کر دیں۔ الف لام داخل کرنے سے یہ نکرہ معرفہ ہو جائے گا۔ ہم کیا کہیں گے؟ التلمیذ، کیا کہیں گے؟ التلمیذ۔ تو یہ تلمیذن جو نکرہ تھا اب معرفہ ہو گیا۔ تو ہم نے کہا مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو الف لام داخل کر دیا اور یہ مبتدا بن رہا ہے، تو لہٰذا اب اس کا مبتدا بننا صحیح ہوا کیونکہ یہ معرفہ ہے التلمیذ۔ اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، جیسے واقفن، یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے۔ الف لام داخل کر دینے سے وہ لفظ معرفہ بن جاتا ہے، الف لام گرا دینے سے وہ نکرہ بن جاتا ہے۔ التلمیذ واقف۔ انگلش میں الف لام کی جگہ کیا آتا ہے؟ دا۔ دا اسٹوڈنٹ از اسٹینڈنگ، طالب علم کھڑا ہے۔ یہ چونکہ مجھے عربی پڑھانی ہے، انگلش نہیں پڑھانی ہے، اسی لیے ہم نے انگلش کا لحاظ نہیں کیا، عربی کا لحاظ کیا۔ ہاں، اس کی عربی، اس کی انگلش ہم نے یہاں پر لکھ دی ہے، لیکن اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو دا اسٹوڈنٹ یہ لیفٹ سے لکھا جانا چاہیے، لیکن ہم نے چونکہ پڑھانا عربی ہے اس لیے ہم نے عربی کا خیال رکھتے ہوئے عربی کے حساب سے ہم نے انگلش کو ڈال دیا۔ التلمیذ واقف، طالب علم کھڑا ہے۔ التلمیذ مبتدا ہے، واقف خبر ہے۔ دوسری مثال، المدرس جالس، ٹیچر کیا ہے؟ بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر المدرس مبتدا ہے اور جالس خبر ہے۔ المدرس مبتدا ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے المدرس ٹیچر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اس لیے مبتدا ہے۔ اور جالس خبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے۔ اور المدرس معرفہ ہے اور جالس نکرہ ہے۔ الولد نشیط، لڑکا چست ہے، ایکٹیو ہے۔ تو یہاں پر الولد یہ مبتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الولد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ نشیط خبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے۔ اور الولد معرفہ ہے اور نشیط نکرہ ہے۔ الطفل، الطفل ذکی، بچہ ذہین ہے۔ الطفل مبتدا ہے، ذکی خبر ہے۔ الطفل مبتدا ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ذکی خبر ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے، اور الطفل معرفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے، ذکی نکرہ ہے۔ الکرسی قدیم، کرسی پرانی ہے۔ یہ الکرسی مبتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور قدیم خبر ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے۔ الورق ردی، پیپر خراب ہے، یوز لیس ہے، خراب ہے، بیکار ہے۔ تو یہاں پر الورق مبتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ ردی خبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے۔ الورق معرفہ ہے، لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہے، کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا بھی خبر بننا صحیح ہے۔ القلم مفید، قلم مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ تو قلم یہاں پر مبتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے؟ مفید ہونے کی، اور مفید خبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے، کس کے بارے میں؟ قلم کے بارے میں۔ القلم یہ معرفہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے، لہٰذا القلم کا مبتدا بننا صحیح ہے۔
اور مفیدن یہ نکرہ ہے، لہذا اس کا خبر بننا صحیح ہے، اس لیے کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کل ملیں گے دوسرے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔